میں اس ٹاپک کے اوپر پہلے بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن مصروفیت کی وجہ سے شاید میں نہیں بول پایا. تو آج میں نے سوچا اس کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں جس کیس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس نے نہ صرف ایک بیٹی کی زندگی بدل دی بلکہ ہم سب کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا، اور ہمارے لیے جو ہے ہمارے ضمیروں کے سامنے بھی ایک اس نے سوال لا کر کھڑا کر دیا کہ کیا واقعی جو ہے وہ انصاف سب کے لیے برابر ہے یا صرف ان کے لیے جن کے پاس طاقت ہے، اثر و رسوب ہے، یا جن کے پاس وسائل ہیں. رباب چانڈیوں کا کیس جو ہے پورے سوشل میڈیا میں سنسیشن بھی بنا ہوا ہے، سب جانتے ہیں، لوگ بات بھی کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی بیٹی ہے جس کے سامنے اس کے والد، دادا اور چچا کو 17 جنوری 2018 کو قتل کر دیا گیا. ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے پیچھے جاگیردارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے کی سزا بیسکلی ان کو دی گئی تھی اور ان کو مار دیا گیا تھا. اور پھر سالوں تک یہ جو کیس ہے دوستو، یہ مختلف عدالتوں میں چلتا رہا. سکھر، میرپور، ماتھیلو، نوشہرہ، فیروز اور پھر آخرکار دادو میں یہ کیس آیا. اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 400 سے زیادہ پیشیوں کے بعد، لمبے انتظار اور امید کے بعد، ایک دن عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے کہ تمام نامزد ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے. وجہ آگے سے پوچھی تو وجہ یہ بتائی گئی کہ ثبوت جو ہیں وہ گواہان کے بیانات سزا کے لیے کافی نہیں ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی صرف ثبوت کمزور تھے یا پھر ہمارا جو نظام ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں کئی بار یہ ہوتا دیکھا کہ پاکستان میں جہاں طاقت زیادہ ہوتی ہے وہاں سچ اکثر کمزور پڑ جاتا ہے اور وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. بے تحاشا کیسز ہیں. اور جہاں ایک عام آدمی انسان کھڑا ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے، اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. لیکن اس کیس میں نا ایک فرق تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ یہاں ایک لڑکی تھی جو اکیلی تھی مگر وہ خاموش نہیں ہوئی. اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان لوگوں کا اس نے سامنا کیا، وہ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہوئی. اس نے ہمت کی جن کے نام سے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ کانپ جاتے تھے، یعنی بڑے بڑے لوگ ان کا نام نہیں لے پاتے تھے. اس نے رو کر بھی ہار نہیں مانی. وہ عدالتوں کے اس کے بعد چکر بھی لگاتی رہی، روتی رہی، قبروں پہ جا کے روتی رہی جن کو اس مارا گیا تھا، اور میڈیا کے سامنے وہ آتی رہی اور ایک ہی سوال بار بار دہراتی رہی کہ میرے باپ کا خون کس نے بہایا، اس کو سزا کیوں نہیں مل سکتی. اب یہاں میں آپ سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا آپ اتنے سال لڑ پاتے؟ کیا ہم اتنے زیادہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیا آپ اتنی ہمت رکھتے؟ یا آپ بھی کسی دن تھک کر بیٹھ جاتے اور پھر پیسے لے کر جو یہاں ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے؟ کیونکہ سچ یہ کہ انصاف کے راستے پر چلنا جو ہے نا، اس لڑکی نے بھی ثابت کیا، وہ صرف ایک قانونی جنگ نہیں ہوتی بلکہ یہ کہ ذہنی، جذباتی اور روحانی جنگ بھی ہوتی ہے. اور یہ ہر کسی کے بس کا نہیں ہوتا، ہر کوئی اسے آخر تک نہیں لڑ پاتا. لیکن اس لڑکی نے ہار نہیں مانی اور اب تک ہار نہیں مان رہی ہے. اس نے اعلان کیا کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کرے گی، وہ ہائی کورٹ جائے گی، وہ سپریم کورٹ لے کر جائے گی اس معاملے کو. لیکن اس کے بعد بھی سوال یہی ہے کہ کیا ہمارے جو ادارے ہیں کیا وہ اس کی آواز کو سنیں گے، یا وہ بھی ان کے حق میں فیصلہ سنا دیں گے؟ یہ کہانی بھی ان کہانیوں میں شامل ہو جائے گی جہاں مظلوم جو ہے وہ صرف ایک مثال بن کر رہ جاتا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا پاکستان میں انصاف نہیں ملتا، یہ ہم مایوس ہو کے ہی بولتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور پرسپیکٹو دیتا ہوں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انصاف جو ہے وہ صرف عدالتوں تک محدود نہیں ہوتا، صرف عدالتوں سے انصاف نہیں ملنا ہوتا. انصاف اس معاشرے سے بھی آتا ہے جو اس ظلم کو قبول نہ کرے. ہم لوگ تو ظلم کو بھی قبول کر لیتے ہیں. جو سچ کے ساتھ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، جو آواز اٹھانے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. کیونکہ جب معاشرہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے نا تو پھر طاقتور مزید طاقتور ہو جاتا ہے، اور مظلوم مزید تنہا، اور پھر ایک ٹائم پہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی آواز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ نظام جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوتا، حالانکہ نظام بھی ہم سے ہی مل کر بنتا ہے. تو آپ سے اگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی میں ہم بھی سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے کر لو، پیسے لے لو، اور ہم جو ظالم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی فرق ہے کہ کچھ لوگ صرف پوسٹ کرتے رہتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی پوری زندگی اس سچ کے لیے جو ہے وہ کھپا دیتے ہیں جیسے یہ لڑکی کر رہی ہے. اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا صرف حق نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے آپ کی، چاہے وہ اپنے خلاف ہو، چاہے وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیوں نہ ہو، یا وہ غیروں کے خلاف ہو. اور آپ نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ روکنا بھی اس کی مدد ہے. لیکن آج ہم لوگ جو ہے وہ کیا ظالم کو روکتے ہیں؟ ہم الٹا ایک خاموش تماشائی بن جاتے ہیں، اور پھر جب ایسے فیصلے آتے ہیں تو ہمیں پھر حیرت ہوتی ہے. حالانکہ سچ یہ ہے کہ ہم بھی اس معاشرے میں ہیں، ہم نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے. اب جو یہ لڑکی لڑ رہی ہے جس طرح سے، لیگل بھی یہ معاملہ چلا رہی ہوگی، قانونی معاملات بھی دیکھ رہی ہوگی، علاقے کے جو لوگ ہیں
آپ یہ دیکھیں کہ صرف پورے پاکستان میں نہ صحیح، صرف اس کے اپنے علاقے کے لوگ ہی کھڑے ہو جائیں، وہی اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں. اور وہ بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو کے اندر جب وہ ان کو بری کیا گیا ہے ان ملزمان کو، تو وہ جناب پھول پھینک رہے ہیں ان کے اوپر. یعنی وہ ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے وہاں پہ، یا وہ کون سا تیر مار کے آئے ہیں، وہ کون سی جنگ لڑ کے آئے ہیں راہ حق کی. تو یہ ہمارے ذہنوں کے اندر، ہم بیسکلی ایک مفلوج معاشرہ ہے، اپاہج معاشرہ جس کو کہتے ہیں، کہ جو بظاہر تو آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید وہ زندہ ہے، ہماری ضمیر بھی مر چکے ہیں. کہ ہم لوگ عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں، عدالتوں میں کون بیٹھے ہیں؟ ہم جیسے لوگ بیٹھے ہیں. تو جب عدالتیں اور یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ آپ کو انصاف نہ دے پا رہے ہوں، تو اس کے بعد یہ چیز معاشرے میں پنپتی ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ آپ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اپنا ہائی کورٹ لے کے جائے گی کیس، اگر وہ یہاں پہ بھی آتی ہے چیلنج کرتی ہے تو یہاں پہ بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی انہی پارٹیز کے لوگ ہیں، اور وہ جس طرح سے وکٹری کا نشان بنا رہے تھے. تو مجھے وہ پرانے سارے کیسز یاد آ گئے. پاکستان میں کوئی ایک کیس ہے، نہ جانے کتنی بچیوں کے ساتھ ایسے زیادتیاں ہوئی ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے زیادتیاں ہوئی، گاڑیاں ان کے اوپر چڑھا دی گئیں باپ بیٹی کے اوپر. ایک حد تک یہ لوگ لڑتے ہیں، ایک حد تک یہ معاشرہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہم لوگ ہر بندہ اپنی اپنی زندگی میں ہم اتنے زیادہ مین ہو چکے ہیں نا اس وقت، کہ میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کے اوپر جس طرح سے بات ہونی چاہیے بات نہیں ہو رہی. وہی ٹک ٹاکرز وہی ہیں جو بول رہے ہیں. لیکن اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو بہت کم لوگوں نے اس کے اوپر بات کی. کیوں؟ کیونکہ وہ شاید یہاں ہمارے جو خطے یا ہمارے کہہ لیں علاقے کی لڑکی نہیں تھی، بچی نہیں تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید فرق ڈالتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید پھر انصاف صرف عدالتوں سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو کہیں نہ کہیں اس میں ہم بھی قصوروار ہیں. میں جو کر سکتا ہوں میں وہ کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں اس کے خلاف. لیکن کیا ہر بندہ یہ سوچتا ہے؟ کسی اور سے پوچھ لو، کہتے ہیں یار ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے یار، ان کو ان کے اوپر چھوڑو. مطلب آپ ظلم کے خلاف بات بھی نہیں کرنا چاہتے. تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.